بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ آج کل پاکستان کے دورے پہ ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کے مہمان۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ریاست کا مہمان قرار دینے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بھارت کو بہت زیادہ مطلوب ہیں، اور انہیں بھارت نے جو ہے وہ ان کی نیشنلٹی جو ہے وہ کینسل کر دی ہوئی ہے۔ بھارت کے اندر یہ بڑا معروف رواج ہے۔ وہ جو میں آپ کو پروفیسر نہیں بتایا کرتا دلی یونیورسٹی کے جو تھے ہیں، ہاں، جنہوں نے کہا تھا کہ جب مسلمانوں کی آبادی بھارت میں، موجودہ بھارت میں 24% سے کراس کرے گی تو ایک نیا پاکستان بنے گا۔ اور میں بار بار اپنے مختلف ولاگ کے اندر ان پروفیسر صاحب کا ذکر بھی کرتا ہوں، 2014 میں فوت بھی ہو گئے تھے۔ تو ان کی بھی نیشنلٹی کینسل کر دی تھی 90 کی دہائی میں، جب وہ برطانیہ پی ایچ ڈی کرنے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ بھارت میں ہوتا رہتا۔ تو موصوف جو ہیں ان کی بھی نیشنلٹی جو ہے انہوں نے ریووک کر لی ہوئی اور ان کو واپس طلب کیا۔ اچھا، ملائیشیا سے جب ان کو طلب کیا تو ملائیشیا نے دینے سے انکار کر دیا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا تبلیغ کا یا پریچنگ کا ایک سیٹ اپ قائم کیا، ٹی وی لانچ کیا، اور بھی بہت سارے کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی طرف، لیکن پاکستان حکومت نے اس کے پیش نظر، کیونکہ پاکستان کا ہر جو مجرم ہوتا ہے، اگر وہ ویسٹ میں نہ جا سکے تو اسے وہاں پہ بھارت کے اندر پناہ ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پناہ گزین رہے ہیں ماضی کے اندر۔ تو ہم نے بھی کہا کہ جی ہم ان جذبات کو ریسیپروکیٹ کر دیتے ہیں، اور جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا لیا وہاں سے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں ان کے پاکستان آمد کے موقع کے اوپر حکومتیں اس طرح کے کام کرتی رہتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، وقتاً فوقتاً کبھی خانہ کعبہ کے جو امام ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر تشریف لے آتے ہیں، تو ایک تو اس کا مذہبی حوالہ ہوتا ہے، دوسرا اس کا سیاسی حوالہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اس وقت کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کے امام نہ ملیں تو مسجد نبوی کے امام جو ہیں وہ کوئی دوسری حکومت انوائٹ کر لیتی ہے۔ یہ والا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کو پولیٹیکل کہنا چاہیے، ریلیجو پولیٹیکل آپ کہہ دیجیے۔ اور حکومت جو ہے وہ ان کی عزت اور تکریم کر کے اس کے اندر سے کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کرتی ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ اچھا، یہ تو اس کا یہ والا پہلو ہو گیا۔ اب آ جائیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ روایتی مدرسہ تعلیم حاصل نہیں کی، وہ تقابل ادیان کے طالب علم، مذاہب کا آپس میں تقابلی جائزہ، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں ہوتا، بڑے بڑے مستشرقین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا تھا، اور ان مستشرقین نے قرآن کی جو حدیث ہے، جو تشریح ہے، اس کے اوپر بھی بڑا عبور حاصل کیا ہوا تھا۔ وہ آپ کو کرسچینٹی کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آپ کو یہودیت کی تبلیغ کرتے نظر آئیں گے، یا اس کے حوالے سے مباہلے کرتے۔ تو بنیادی طور پہ احمد دیدات صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا تھا ساؤتھ افریقہ کے اندر، تو یہ اس سلسلے کو آگے لے کے چلے ہیں۔ احمد دیدات صاحب کو سے ملنے کا مجھے اعزاز بھی حاصل ہے، ہاتھ ملانے کا اعزاز بھی آتا ہے۔ نہ انہوں نے کبھی عالم دین ہونے کا کوئی دعویٰ کیا، اور نہ مذہب کے اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، ان کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی یہ کی ہے، وضاحت کی ہے۔ ان کی جو تخصیص ہے، مطلب دیکھیے، اگر 165 mm کی توپ ہے تو وہ 165 mm کی توپ جو ہے وہ 165 mm کا گولا نکالے گی۔ میں آپ کو تھوڑی سی ایسی اپنی عقل کے مطابق مثال دے رہا ہوں۔ اس توپ کو کس جگہ پہ استعمال، وہ دشمن کے خلاف استعمال ہوگی نا۔ آپ اپنے ملک میں تو اپنے فرض کریں فوج کو بلایا جاتا ہے، تو کیا وہ 165 mm کی توپ لے کے آئے گی، ہارڈزر لے کے آئے گی کہ ہم نے مظاہرین کو مارنا ہے؟ نہیں نا۔
یہاں پہ مظاہرین کے سامنے تو صرف فوج کھڑی ہو جائے، جا کے اب دیکھا نا پی ٹی آئی کے مظاہرے کے اندر فوج جا کے کھڑی ہو گئی تو مظاہرین پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے، اسے تو میرا مطلب ہے کہ نہ تو وہ گولیاں چلاتے ہیں، یہ ہماری پرانی روایت ہے پاک فوج کی، اور نہ ہی لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر اس کے خلاف شور مچاتے ہیں. ورنہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے خلاف کیا کیا بکواس نہیں کی ہوتی، لیکن جیسے ہی میدان عمل کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ ان کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے فوراً کہا پاک فوج زندہ باد، آپ تو ہمارے بھائی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی طرح ذاکر نائک صاحب جو ہیں ان کی یوٹیلیٹی دوسری ہے، ان کی استعمالیت جو ہے جس کو آپ کہہ لیں وہ مختلف ہے. وہ اندرونی معاملات کا حل بتانے، مذہب کے اندرونی معاملات کا حل بتانے کے لیے نہیں ہے، وہ بیرونی، وہ مختلف مذاہب کے ساتھ اسلام کا کمپیریزن کرتے، مباہلہ کرتے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ زیادہ کنسنٹریشن آف مسلم پاپولیشن تو ہے بر صغیر سب کانٹیننٹ کے اندر، وہاں سے کیوں آئے ہیں؟ خیر یہ تو بر صغیر کے ہی ہیں، لیکن احمد دیدات صاحب ساؤتھ افریقہ میں کیسے تشریف لے آئے؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر مبالغہ کی جو تاریخ ہے وہ بڑی خطرناک ہے. غلام احمد قادیانی صاحب بنیادی طور پہ نہ وہ عالم دین تھے، نہ انہوں نے کوئی دین کا علم حاصل کیا تھا، لیکن وہ تقابل ادیان کے بہت بڑے ماسٹر پیس بن گئے تھے. اور وہ کرسچنز کے ساتھ اس وقت جب بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی اور انگریز یہاں پہ پادریوں کے اور مبلغوں کے پرے لے کے غول کے غول لے کے حملہ آور ہوا تھا، اور جگہ جگہ پہ چرچوں کو جگہ فراہم کی جاتی تھی، اور خاص طور پہ جو شودر ہوتے تھے انٹچیبل ان کو سٹرائک کیا جاتا تھا. یا مسلمانوں کے وہ قبائل جو کہ 1957 کے اندر شکست خودگی کا شکار ہوئے، جن میں غوری بہت قابل ذکر ہیں، جن میں گل قبائل جاٹوں میں سے بڑے قابل ذکر ہیں. آپ کو غوری اور گل جو ہے وہ ہمارے بر صغیر کے اور خاص طور پہ پاکستان اور سیالکوٹ اور ان علاقوں کے اندر بہت سارے گل جو ہیں وہ مسیحی نظر آئیں گے، اور وہ ان مبلغین کی نتیجہ ہے نا جو کہ اس وقت حکومت کے ساتھ مل کر یہ تبلیغ کا کام کرتے تھے، جو بھی اس وقت بر صغیر کے اندر حکومت. جب مبلغین کے اس یلغار کے سامنے غلام احمد قادیانی جیسے شخص نے منہ دیا تو لوگوں کے لیے وہ ایک ہیرو اور ہوپ کے طور پہ سامنے آیا، اور لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. اور نتیجے کے طور کے اوپر محسوس نے کچھ عرصے کے بعد خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور نبوت کا دعویٰ بھی کر دیتے تو شاید کسی حد تک مطلب کہ مسلمان برداشت کر لیتے. جو انہوں نے کہا کہ صرف ہم مسلمان ہیں باقی نہیں ہے، تو ایسے مسلمان چڑھ گئے. ٹھیک ہے، اور پھر جا کے 1973 میں تقریباً کوئی آپ کہہ دیں 100 سال بعد تو نہیں، لیکن 80-90 سال کے بعد جا کے ان کو نکال بار کیا. تو یہ جو مباہلے والے مولوی ہیں نا، ان کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان بہت کانشیس رہتے ہیں، کیونکہ یہ بھگت چکے ہیں اور آج تک بھگت رہے. آپ نے ذرا اس حساسیت پہ نظر رکھنی ہے. اس لیے احمد دیدات صاحب کا جو ویلکم تھا پنجاب یونیورسٹی کے اندر، جب وہ آئی آر کا ساتھ جو ہال ہے وہاں پہ آئے اور انہوں نے خطاب کیا، تو اس وقت بھی حاضرین، بیشتر حاضرین جو تھے، مجھے پتا سراج منیر صاحب بھی شاید اس وقت حیات تھے، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے وہاں پہ دیکھا، تو اس وقت بھی ان کے اذہان کے اندر لاشعوری طور پہ یہ بات موجود تھی کہ وہ کام خراب ہی نہ ہو. بہرحال اپنی زندگی کے اندر احمد دیدات صاحب نے تقابل ادیان، مذاہب کے باہمی مقابلے کو اپنا زندگی کا ایک ٹارگٹ بنایا اور اس کے اوپر کام. اب آ جائیے ان کے سامنے ایک پلانٹڈ بلکہ لوڈڈ کویسچن کروایا گیا، سوال کروایا گیا. ٹھیک ہے، اور میں اس سوال کا جواب جو وہ نہیں دے سکے وہ دینے کی کوشش کروں گا. ایک بچی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ ہمارا جو لکی مروت کا علاقہ ہے وہاں پہ مذہب بہت زیادہ پریکٹس ہوتا ہے، خواتین جو ہے وہ پردے میں ہے. ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، ہفتہ وار تبلیغی جماعت کا درس بھی ہوتا ہے، اور بیشتر مرد حضرات اس درس کے اندر شریک ہوتے ہیں.
روزانہ مسجد میں درس قرآن بھی ہوتا ہے اور بھری ہوتی ہے مسجد اس، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کھلے عام سود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، نسوار کھاتے ویسے اس نے نہیں کہا، یہ میں اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں، بچی نے کہا سود کھاتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، اس کے بعد جناب بچوں کے ساتھ بدفعلی، اور اس کام کے لیے یا اس مقصد کے لیے مستقل اپنے ساتھ ایک بچہ ایسوسیٹ رکھتے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ بات بات پہ قتل کر دیتے، چوری اور جو عمومی معاملات ہیں وہ بھی عام ہیں. تو یہ جو مذہب وہ پریکٹس کر رہے ہیں اس نے ان کی زندگیوں پہ عمل کیا. اس بچی کو اگر میں وہاں پہ کھڑا ہوتا تو میں انہیں بتاتا کہ پختون قوم پرست جناب افراسیاب خٹک صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم 1400 سال سے مسلمان ہیں اور 4000 سال سے پختون. وہ جن مسلمان کو بچی ریفر کر رہی تھی بی وہ پختون بھی ہے. تو پھر کچھ روایات وہ اپنی لے کے آئے گا نا. اسلام جہاں جہاں پہ بھی گیا وہاں پہ فارس ایران ہو، وہ فار ایسٹ ہو، وہ برے صغیر سب کانٹیننٹ ہو، اس نے تو جا کے یہ بتایا نا کہ یار یہ موٹے موٹے اصول ہیں، ٹھیک ہے، حرام رشتوں سے شادی نہیں کر سکتے، خون بہائے بغیر جانور نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی. اور یار ایک خاتون کے 4 ہسبینڈ ہوں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک مرد کی 4 خواتین کر لیا کرو، ٹھیک ہے. اس طرح کے 2 اصول بتا دیے ہیں کچھ. اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک موری والا پجامہ پہننا ہے یا 2 موری والے پجامے پہننے ہیں، یا پونچے کھلے ہونے چاہیے یا پونچے تانگ ہونا چاہیے. اس نے کہا جی جس لباس ایسا ہو کہ جس سے نہ جسم جھلکے نہ ڈھلکے. اصول بتائیں. یہ اصول جہاں اچھا افریقہ کے اندر وہ جو لوگ ہیں ان کے ہاں اسلام کی انٹرپریٹیشن کچھ اور ہے. ہمارے برے صغیر کے اندر سارا اسلام جو ہے وہ مرد اور خاتون، افغانستان کے اندر خاص طور پہ مرد اور خاتون کا اختلاط ختم کرنے کے اوپر کنسنٹریٹ ہوا ہے سارے کا سارا اسلام. افریقہ میں چلا جائے وہاں پہ مرد اور خاتون کے ہاتھ ملانے سے لے کے گلے ملنے تک کی روایت ہے جو وہ اپنے قبائل سے لے کے آئے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں خاتون زیادہ اسلامی ہو تو یہ والا برقع لے لیتی ہے، ٹھیک ہے. افریقہ میں اور اگر لیٹن امریکہ میں کہیں بھی تھوڑا بہت اسلام پریکٹس ہو رہا ہے تو وہاں پہ اس بات کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. فار ایسٹ کے اندر نہیں. میں نے فار ایسٹ کا آپ کو واقعہ تو بتایا ہوا ہے نا کہ میں ملائیشیا کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گیا تو میرے ساتھ ایک خاتون تھی اور وہ خاتون نے منی سکرٹ پہنی ہوئی تھی اور منی سکرٹ کے اوپر اس نے ایک چھوٹا سا تہمد کپڑا تھا جو تہمد کر کے پہنا ہوا تھا اور وہ مردوں کے درمیان کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی تھی. اور وہ نہیں تھی، اکیلی نہیں تھی، بہت ساری دیگر خواتین بھی جو تھیں. وہاں پہ اسلام خطرے میں نہیں تھا جہاں پہ آج کل یہ مقیم ہے. تو اسلام کی لوکلائز شکل. تو وہ جو بچی نے سوال کیا تھا وہ اس سے عرض کیا جانا چاہیے تھا کہ دیکھیے پختون معاشرے کی اپنی منافقت ہے، پختون معاشرے کی اپنی 2 نمبریاں، وہ سمگلنگ کرتے ہیں ڈٹ کے اور اس کو ٹریڈ کہتے ہیں. ان کی سمگلنگ کے نتیجے میں جو ٹیکس چوری ہوتا ہے وہ ان غربا کا ہوتا ہے جو ٹیکس کی شکل کے اندر حکومت نے لے کے ان کے علاج پہ تعلیم پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ تجارت. کراچی کی سبزی منڈی میں بیٹھ کے سبزی بیچنے والا پختون جو ہے دھڑلے سے کے الیکٹرک کی بجلی چوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے چور ہیں. یہ میں وہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو کہ مقامی کلچر اور اسلامی تعلیمات کے اندر کانفلکٹ ہوتا. دیکھیے آپ جو ہے وہ ایک الگ مذہب جو تصوف ہے، ایک الگ آئیڈیالوجی کو اسلام کے نام کے اوپر اتنے عرصے سے تبلیغ کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو کچھ کہا اور یہ بات ثابت ہونے کے باوجود بھی کہ برائن ہنٹ جو تھا وہ مسلم تصوف کا سب سے بڑا پروموٹر تھا، پھر بھی آپ تصوف کے اوپر زور دے رہے ہیں. یار یہ بات ٹھیک ہے. تو جن صاحبان کو اب اس کے اوپر ہمارے جو لبرل خواتین و حضرات ہیں ان کو بہت اعتراض ہے کہ مولوی صاحب نے صحیح جواب دیا. مولوی صاحب نے بالکل درست جواب. وہ اس میدان کے شاہ سوار ہیں ہی نہیں، یہ ان کا شعبہ تخصیص ہے ہی نہیں. ان کا شعبہ تخصیص تقابل ادیان ہے. آپ اس سے بات کر لیجیے ان سے. ان کے ایڈریس ہمیشہ نان مسلم ہو، بھلے وہ ہندو ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ مسیحی ہوں، وہ یہودی ہوں.
وہ بدھ ہو، ان کے مخاطب بھی وہ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ 165 mm سے جو ہے وہ مظاہرین کو روکنے جائیں گے تو بھائی کی کریں گے آپ؟ تو بھائی پھیریں گے نا، نقصان کریں گے نا. تو یہ تھا. تو میں نے کہا کہ اس موضوع کے اوپر چونکہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت تکلیف شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں فراسی خٹک صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، ان کا نام لے گیا ہوں، لیکن پختونوں سے آپ پوچھیں عمومی طور پہ، وہ تو ایک سمبلائز کرتے ہیں پختون نیشنلزم کو، عمومی طور پہ اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب 1400 سال پہلے ہم مسلمان ہوئے تھے، لیکن پختون تو ہم اس سے کوئی 4,000 سال پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے. تو حالانکہ جس طرح اور انگریز نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھی، یہ بھی ہم کسی دن بات کریں گے اس کے اوپر کہ یہ سازش تو نہیں تھی، لیکن بہرحال دکھی نہیں کرنا کسی کو، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.